کرکٹ کا میچ نہیں لیکن پاکستانی سیاست میں جو کھیل ہے وہ جاری ہے اور یہ آخری اوورز کی آخری اننگز ہیں یا آخری اوورز ہیں کہ آخری بال کھیلی جا رہی ہے یہ پتہ نہیں ہے، لیکن اس وقت میچ لگتا ہے فکس تو نہیں لیکن میچ پھنس گیا ہے۔ اپوزیشن کی للکار جاری ہے اور یہاں پر خان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ اب جو اتحادی ہیں وہ اپنا فیصلہ کر لیں اور جو ناراض اراکین ہیں ان کو بھی منانے کے وقت اب گزر گیا ہے، اب ماننے والے مان جائیں، نہیں مانتے نہ مانیں۔ اور میں نے تو ابھی اپنے کارڈ شو ہی نہیں کیے ہیں، ترپ کا پتہ تو میں نے ابھی تک دکھایا ہی نہیں ہے، اور اپوزیشن کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے خان صاحب کے بقول کہ انہوں نے اپنے سارے کارڈ شو کر دیے ہیں۔ کیا اس وقت جو بلاول بھٹو صاحب آج گفتگو کر رہے تھے، جو بار بار کہتے تھے 3 چوہے میرے خلاف نکلے ہیں کرنے میرا شکار، تو اس کا جواب آج بلاول بھٹو صاحب نے انہی کی لینگویج میں دیا، ذرا سن لیں۔ کھو چکا ہے، عمران کا حکومت ختم ہو چکا ہے، سابق وزیر اعظم بن چکا ہے۔ امپائر کی انگلی کا علاج ہم انگوٹھا سے کریں گے۔ میں گیٹ نمبر 4 پہ نہیں کھٹکھٹاؤں گا۔ بزدل ہے عمران، بزدل بھاگ رہا ہے، مقابلہ سے بھاگ رہا ہے۔ خان تو عزت والے ہوتے ہیں، خان تو غیرت والے ہوتے ہیں، خان تو بہادر ہوتے ہیں۔ یہ کہاں کا خان ہے؟ یہ فنی گالا کا خان ہو سکتا ہے۔ جی، یہ بنی گالا کا خان ہو سکتا ہے، فنی گالا کا خان ہو سکتا ہے۔ آج بلاول صاحب بھی کافی موڈ میں نظر آئے، لیکن یہ تمام تر کانفیڈنس جو ہے عدم اعتماد کے لیے کافی ہوگا۔ کیا واقعی نمبر گیم اپوزیشن کے پاس پورا ہے، اور واقعی کیا ایسے کارڈز ہیں جو خان صاحب نے اب تک چھپائے ہوئے ہیں؟ آغاز کریں گے جی پروگرام کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد حسین دہر صاحب، ناراض رکن ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور ان کے بیان کو بار بار توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ ان کا ایکچوئل میں کیا پوزیشن ہے اس وقت اس سچویشن پر، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ دہر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میں سب سے پہلے تو آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ہے کہ آپ ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے اور استعفیٰ بھی نہیں دیں گے؟ مطلب اگر کوئی کسی نے توڑا یا مروڑا ہے تو آپ ذرا سیدھی بات کر دیں کہ کیا آپ کے تحفظات ہیں، تحفظات جو بھی ہیں، فیصلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک تو میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں، آئی ایم ناٹ اے ٹیپیکل پولیٹیشین۔ میں سیاست دان نہیں ہوں، میں سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتا ہوں اور میں کنوکشن کے ساتھ چلتا ہوں۔ میں جب مجھے پی ٹی آئی میں دھرنے سے مجھے ٹکٹ ملی اور میں نے گیلانی اور بوسن سے میں جیتا ہوں، اور اس کے بعد جیسے ہی پہلا سال شروع ہوا میرے ایشوز کے اوپر ان کے ساتھ اختلافات شروع ہو گئے۔ سیکریٹریٹ کے ایشو کے اوپر، یہ ملتان میں سیکریٹریٹ نہیں بنا رہے تھے، میں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس کے بعد ساؤتھ پنجاب میں، ملتان میں خاص طور پہ بہت زیادہ کرپشن تھی، لینڈ ریکارڈز میں، پولیس میں۔ اس کے اوپر میں نے بات کی تھی وہاں کے منسٹرز کے خلاف، اور مجھے پارٹی نے شو کاز دے دیا تھا، اور شو کاز کا پورا کیس میں نے لڑا اور اس کو میں نے کلیئر کیا۔ آج سے 3 مہینے پہلے میں نے پارٹی کو 5 مطالبات دیے کہ اگر یہ 5 مطالبات آپ میرے پورے نہیں کرتے، جو کہ صرف غریبوں سے متعلق تھے۔ اس میں ایک تھا کہ آٹا، گھی، چینی، دال 2018 والے ریٹس پہ لے آئیں، سبسڈی دیں، اور وہی ریٹ لے آئیں جب آپ کی حکومت تھی، سبسڈی دیں۔ دوسرا یہ تھا کہ سیکریٹریٹ میں اختیارات دیں ملتان میں۔ تیسرا یہ تھا کہ سی ایم ہاؤس میں مجھ سے بھی پیسے لیے گئے ہیں اور وہاں پیسے لے کے پوسٹنگز کی جا رہی ہیں، ڈی سی وغیرہ کی، اے سی کی، وہ ختم کی جائیں۔ اور ملتان میں لوکل ایشوز 2 تھے، ایک برن سینٹر کا اور ایک ایشو تھا وہاں پہ آپٹومولوجی سینٹر قائم کرنا تھا ایک جگہ پہ۔ یہ ایشوز کے اوپر میں نے سٹینڈ لیا کہ جب تک یہ آپ مانیں گے نہیں، میں اسمبلی میں نہیں آؤں گا۔ ان دا مین ٹائم 3 مہینے گزرتے ہی تو ان دا مین ٹائم یہ آ گئی عدم اعتماد کی۔ انہوں نے مجھے ٹو کر دیا کہ میں بھی باغیوں میں ہوں، حالانکہ میں تو دکھی ایم این اے ہوں، میں باغی ایم این اے نہیں ہوں۔ میں تو شروع سے مطالبات کر رہا ہوں، غریب کے لیے لڑ رہا ہوں، ان کے حقوق کے لیے لڑ رہا ہوں۔ میں نے اپنے حلقے میں اس طرح کی پالیٹکس کی ہے کہ وہاں پہ بالکل لوگوں کو انصاف مل رہا ہے، پہلی دفعہ ہوا ہے یہ۔ خیر، ابھی جو سچویشن کریٹ ہو گئی ہے کہ میں اسی بات پہ قائم ہوں کہ جو میرے 5 مطالبات ہیں جو گورنمنٹ ایک دن میں پورے کر سکتی ہے، جب تک وہ پورے نہیں ہوں گے میں اس وقت تک میرا حکومت کے ساتھ احتجاج ہے، اور آخری وقت پر میں اپنا ڈیسیژن کروں گا۔ میں کھڑا پارٹی کے ساتھ ہوں، نہ میں ادھر گیا ہوں اپنا سندھ ہاؤس میں،
اور نہ ہی میں جو ہے ادھر اپنا سر یہ ٹھیک ہے، حکومت آپ کے مطالبات مان سکتی ہے، جی میں نے کہا حکومت آپ کے مطالبات مان سکتی ہے اگر آپ کو رکھنا چاہے تو. عمران خان صاحب یہ آپ نے جس طرح کہا آسانی سے فیصلے ہو سکتے ہیں آپ کے حق میں، آپ کے مطالبات کو مانا جا سکتا ہے، لیکن میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ دوسری طرف اپوزیشن نے آپ کو کوئی آفر دی ہے اس کے برعکس؟ اپوزیشن سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا، اوکے اپوزیشن نے مجھے کوئی آفر نہیں دی، ٹھیک ہے. بلکہ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ دیکھیں پارٹی کے اندر ہم 100 اختلافات کر سکتے ہیں. خان صاحب جیسے کہتے ہیں میں تو باہر ہی رہا ہوں ہمیشہ اور باہر کی پالیٹکس اور جمہوریت جانتا ہوں، تو پارٹی کے اندر اختلافات کا حق ہونا چاہیے، انہیں دینا چاہیے، اتنا روڈ نہیں بننا چاہیے. مجھے بھی انہوں نے یعنی شو کاز نوٹس بھیج دیا ہے، میرے بچوں کے لیے کہا ہے کہ ان کے نکاح نہیں ہوں گے، حالانکہ نکاح تو سنت رسول ہیں، یہ وہ بھی رکوا رہے ہیں، ہمارے بچوں کے نکاح رکوا رہے ہیں. اور اس کے بعد میرے گھروں پہ حملہ کرنے انہوں نے ونڈوں کو تو سر آپ دکھی ہیں اور باغی نہیں ہیں، آپ جیسے اور دکھی بھی ہیں، دکھیارے اور بھی ہیں آپ جیسے پارٹی میں، یا آپ اکیلے ہیں؟ میرے جیسے 45 دکھی ہیں جی. اچھا تو دکھی جو ہیں باغی ہونے میں ان کو وقت لگے جب گا میں یا؟ اسمبلی میں ہوتا تھا تو ان کے رونے سنتا تھا میں. اچھا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ دکھی اور باغی میں کتنے سٹیپس کا فرق ہے؟ دکھی کو باغی ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ جو باغی ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جو دکھی ہیں وہ دل سے بد دعا نکالتے ہیں، آہ نکالتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ حالات خان صاحب کے آگے پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ دکھی جو ہیں ان کو انہوں نے ٹیشو پیپر کی طرح یوز کیا ہے. اوکے دہر صاحب بہت شکریہ آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، بہت شکریہ. میرے پاس وقت کی کمی ہے، مجھے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے پاس جانا ہے، سینیٹر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. مصطفیٰ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا، ابھی کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے تو اسی پہ کنٹینیو کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ دکھی کارکن ہیں یا مطلب ممبر ہیں، ایک ہوتے ہیں باغی، یہ ہیں دکھی، اور یہ کہہ رہے ہیں ان جیسے اور بھی دکھی ہیں. تو یہ آپ نے کتنے دکھیارے اکٹھے کیے؟ دیکھیں ہمیں کوئی زیادہ محنت کرنی نہیں پڑی. ماشاءاللہ خان صاحب کی جو اپنی پچھلی 3.5 سال کی پرفارمنس ہے اس نے لوگوں کو مجبور کر دیا ہے، سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ آیا انہوں نے اپنا سیاسی مستقبل پی ٹی آئی سے وابستہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ آنے والے الیکشنوں میں ایک بیگج سے کم نہیں ہے، بوجھ سے کم نہیں ہے، اور متعدد لوگ آنے والا الیکشن ان کے ٹکٹ پر نہیں لڑنا چاہتے. اگر ان کی پرفارمنس بہتر ہوتی، ان کے لوگوں کو کانفیڈنس ہوتا کہ ہاں حکومت اچھی چل رہی ہے، ملک میں جو خان صاحب نے وعدے کیے تھے ان کے وہ پورے کیے ہیں، اس کے نتیجے میں خوشحالی آئی ہے، تو پھر شاید وہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوتے. لیکن ابھی تو ایسی صورتحال نہیں ہے اور یہ تعداد کافی زیادہ ہے. یہ کابینہ کے کتنے وزیر ہیں؟ آپ نے 3 کا فگر دیا تھا، کیا اس میں کوئی مطلب کوئی بڑے ہیں ممبرز سر، یا 3 ہی ہیں آپ کے پاس ابھی بھی؟ دیکھیں جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے اس میں ہم تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس طرح کا رسپانس آئے گا، لیکن ان کے وزراء بھی رابطے میں ہیں. وزراء وقت آنے پر ان کو بلکہ جس طرح آج خان صاحب نے سنا ہے کسی جگہ میڈیا میں کہا ہے اپنے کسی انٹریکشن میں کہ ان کے پاس ٹرمپ کارڈ ہے، تو اسی طرح ٹرمپ کارڈ اپوزیشن نے بھی رکھے ہوئے ہیں، وقت آنے پر ان کو سامنے لائیں گے، جن میں وفاقی وزراء بھی شامل ہیں. اچھا وفاقی وزراء کتنے ہیں؟ 3 ہی ہیں یا زیادہ ہیں؟ یا you still going with 3؟ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اوکے مصطفیٰ نواز صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ اب چلا گیا ہے، ظاہر ہے آرٹیکل 63 کی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر بحث ہونی ہے، سپریم کورٹ نے بینچ تشکیل دے دی ہے، اس پہ بھی تحفظات ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کی سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے. اب یہ تمام تر چیزوں میں ظاہر ہے یہ تو پتہ ہے کہ آپ کا یہ پارلیمان سپریم ہے، آپ کو یہ ایڈوائز کی جا سکتی ہے کہ مشاورت کیجیے، اس پہ کوئی عمل کیجیے. 14th امینڈمنٹ کا بھی ہمارے سامنے ہے، جہاں پر یہ بات پہلے نون لیگ نے رکھی تھی کہ ان کو کسی طرح سے یہ فلور کراسنگ ہے اور ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. مدت کا تعین نہ 14th امینڈمنٹ میں ہے نہ آرٹیکل 63 میں ہے، اسی طرح 62(1)(f) میں بھی نہیں ہے، جس کی بنیاد پر نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا. سو اف اٹ کمز ٹو دیٹ، آپ کے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے کہ ترمیم کی طرف جائیں گے، یا آپ نے بھی کوئی، کیونکہ بابر اعوان صاحب جو کیسز جوڑ رہے ہیں اس ساری بنیاد کے ساتھ، دے کوڈ ہیو اے ڈفرنٹ آؤٹ کم. دیکھیے آئرنی یہ ہے کہ حکومت کی جو لیگل ٹیم ہے اس نے جو ریفرنس فائل کیا ہے وہ اوبیسلی ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ریفرنس ہے. سپریم کورٹ کو سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش ہے. اگر یہی سوال اپوزیشن کی جانب سے ہوتا تو کیا صدر محترم اتنی جلد بازی دکھاتے اور اپوزیشن کے کہنے پہ اس طرح کا ریفرنس بھیجتے سپریم کورٹ کو؟ قطعاً نہیں. جہاں تک ڈسکوالیفیکیشن کا تعلق ہے تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ایک پریسیڈنٹ آلریڈی موجود ہے کہ جس میں ایک ایم پی اے صاحب تھے بلوچستان میں،
جو ڈسکوالیفائی کیے گئے اپنی پارٹی لائن کے اگینسٹ ووٹ کرنے پر. پھر اس ڈسکوالیفیکیشن کے بعد انہوں نے سینٹ کا الیکشن کنٹیسٹ کیا اور آج کل سینیٹر بھی ہیں. تو اگر پوری طرح تحقیق کریں, حکومتی لیگل ٹیم تحقیق کرے تو اس طرح کی چیزیں انہیں پتہ چلیں تو شاید وہ ایسی پروپوزیشن نہ لیں. لیکن لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ایک ویسے بھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ایک پٹیشن پینڈنگ ہے معزز سپریم کورٹ کے سامنے, جس میں انہوں نے چیلنج کر رکھا ہے کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کسی طرح سے بھی آئینی نہیں ہے, قانونی نہیں ہے, اور اس کی وہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کے ساتھ کنفلکٹ بھی کرتی ہے. تو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن تو اس میں کسی صورت نہیں ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے جیسے خان صاحب کہتے ہیں. خان صاحب تو ایک دن الزام لگاتے ہیں, کہتے ہیں کہ انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں, دوسرے دن کہتے ہیں کہ واپس آ جائیں. خان صاحب باہر طور آنے والے وقت میں ہم تو یہ امید کرتے ہیں کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی اپنا جو عہدے کا آئینی تقاضا ہے اس کو بخوبی نبھائیں گے, جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. تحریک عدم اعتماد سے حکومت نہیں بھاگے گی. اگر ان کے پاس اعتماد ہے, کانفیڈنس ہے کہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں, تو ان کو کسی چیز سے کسی صورت گھبرانا نہیں چاہیے, فوراً عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ کرانی چاہیے. لیکن جس طریقے سے یہ بھاگ رہے ہیں اس سے نظر یہی آتا ہے کہ ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں اور یہ تحریک عدم اعتماد کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. سر نمبرز نہیں ہے اور اتنا کانفیڈنس ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیے تو صحیح, لڑائی شروع تو کیجئے, میں تو آخری بال تک جاؤں گا, آخری بال تک کھیلوں گا اور آپ ہاریں گے. وہ تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو ابھی انہوں نے کارڈ شو ہی نہیں کیے ہیں, اور یہ تو ابھی تو انہوں نے کارڈ شو کرنے ہیں. یہ ممکنہ طور پر کیا سرپرائز ہو سکتا ہے کھوکھر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال سے کوئی سرپرائز نہیں ہے, صرف بلف ہے. اچھا, وہ صرف اپنے حامیوں کو, جو ان کے ساتھ چند جو ان کے ارکان کھڑے ہیں, یہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو وہ میسج کر رہے ہیں. یہ بالکل بلف ہے. ان کے پاس کوئی ٹرمپ کارڈ موجود نہیں ہے. اگر ان کے پاس واقعی میجورٹی ہوتی تو ابھی تک وہ عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ کرا چکے ہوتے. جو سیاسی تاثر ہے عوام الناس میں وہ تو یہی ہے کہ کپتان صاحب بھاگ رہے ہیں, وہ عدم اعتماد کا سامنا نہیں کرنا چاہتے. لیکن اس کے اندر سنا ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جتنا اس کو یہ ڈیلے کریں گے غیر آئینی طور پر, اس میں ملک کا نقصان ہے. ہر چیز ایک سٹینڈ سٹل پہ ہے. فائنینشیل مارکیٹس آپ دیکھ لیں, اس میں ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے. آپ کی گورننس, بیوروکریسی سب اس وقت سٹینڈ سٹل پر ہے. تو ملک کا نقصان ہوگا جتنا اس کو ڈیلے کریں گے. ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو, جلد از جلد ووٹنگ کرائیں. اچھا, ممکنہ طور پر 25 کو ہو سکتا ہے کہ وہی فاتحہ ہو اور اس کے بعد یہ ٹیبل ہی نہ ہو اور اس کی نوبت ہی نہ آئے. آپ کو لگتا ہے یہ بدنیتی ہے ابھی بھی حکومت کی, یا آپ کو لگتا ہے کہ 25 کو ہو جائے گا یہ معاملہ؟ جی بالکل, ہمیں ایسے اندیے مل رہے ہیں کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ حکومت ایسا کرے گی, وہ مزید ڈیلے کرنے کی کوشش کرے گی. اس دن اپوزیشن کو عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں کرنے دی جائے گی. ہمیں ایسے اندیے ضرور مل رہے ہیں. لیکن اگر اسپیکر صاحب نے ایسا کیا, اس میں حکومت کو فیسیلیٹیٹ کیا, تو وہ ایک دفعہ پھر آئین کی وائلیشن کریں گے. وہ آلریڈی آئین کی وائلیشن کر چکے ہیں. 14 دن کے اندر اجلاس بلانا ضروری تھا, جو انہوں نے نہیں بلایا. اور اگر دوبارہ عدم اعتماد بھی نہیں پیش کرنے دیں گے تو پھر تو یہ خوفزدہ ہونے کی علامت ہے. تو یہ آپ کو ٹھیک ہے, یہ جو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں, آپ کو لگتا ہے دے ہیو سم تھنگ اپ their sleeve کہ کچھ وہ کر رہے ہوں گے؟ آئی ایم شیور کہ کوئی تو ان کی بھی حکمت عملی ہوگی. ایسے اتنا بلائنڈ بلف تو نہیں کھیل سکتے, مطلب اتنی پوکر فیس تو نہیں ہے خان صاحب کی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آئی ایم شیور کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہوگا. آپ کے جو ارکان جو سندھ ہاؤس سے پکڑے گئے ہیں, کیا آپ نے ان سے یہ بات کی ہے کہ ہمارے ساتھ صرف مطلب سپورٹ کریں یا ووٹ ڈالنے بھی آئیں گے, گھبرا تو نہیں جائیں گے؟ ان کی حکمت عملی تو صرف اس وقت یہ ہے کہ ڈیلے کریں. جہاں پر منت سماجت کرنی ہے ان کے پیروں میں جا کر پڑ جائے, منت سماجت کریں اور انہیں کہیں کہ جی آپ نیوٹرل نہ رہیں. یہ ان کی حکمت عملی ہے. لیکن کانسٹیٹیوشنل پروسیجرز ہیں وہ کک ان کر چکے ہیں. مزید ڈیلے کرنا ملک کو نقصان دہ ہوگا, اور نیوٹرلٹی جو ہمیں جو نظر آ رہی ہے وہ ان کا ایک خواب ہی رہ جائے گا. میرے خیال سے پوزیشن چینج نہیں ہوگی. سر منت سماجت مفاہمت میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے, اور یہ ممکن ہے کہ خان صاحب کے پاس کچھ دینے کو ہو نیوٹرل پارٹی کو. آپ کے پاس بھی کیا ہے کچھ دینے کو نیوٹرل پارٹی کو؟ ایک ان پاپولر وزیر اعظم اگر کچھ دینے کی کوشش کرے گا تو وہ پھر اس کے اوپر سوالات بھی اٹھیں گے, اس کی ایکسیپٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے. اور اگر اس طرح بھونڈے طریقے سے نظر آئے گا کہ ان سیاسی حالات میں انہوں نے کچھ دیا ہے یا کچھ دینے کی وہ خواہش رکھتے ہیں,
تو اس کے معنی مزید کنٹروورسی کو جنریٹ کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب, تھینک یو فار دیٹ. اینڈ دین وی ول ٹیک اے بریک. بس آئیں گے تو خرم دستگیر صاحب میں جوائن کریں گے, علی محمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, پاکستان تحریک انصاف کا بھی سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے اس سارے معاملے میں وزیر قانون ہمارے کدھر ہیں. فروغ نسیم صاحب بھی کہیں نیوٹرل تو نہیں ہو گئے؟ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم دستگیر صاحب. اس سے پہلے کہ ہم ان کے پاس جائیں سوال لے کر, ایک بہت ہی ریسنٹ ٹرن آف ایونٹس میں ہم نے آج دیکھا ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں, اور اگر جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ کہاں جا رہا ہے معاملہ اس وقت عدم اعتماد کا. آج بزدار صاحب کے جو آفس سے ڈاکیومنٹس ہٹائی گئی ہیں, سی سی کیمرہ کی فوٹیج ڈیلیٹ کی گئی ہے, ہارڈ ڈرائیوز اٹھا لی گئی ہیں, لیپ ٹاپس لے لیے گئے ہیں, اور 2 ٹرکس بھر کے ایک نامعلوم مقام پر منتقل کر دیے گئے ہیں. یہ ہمارے چینل نے یہ خبر بریک کی تھی آج دوپہر میں. اس کے پر اب تک کوئی رد عمل نہیں آیا, نہ ہی اس کی تردید کی گئی ہے. تو اس کے مطابق تو لگ رہا ہے کہ اب چل چلاؤ ہونے والا ہے, یا کم از کم کوئی تو اپنے آپ کو سیو کر رہا ہے. کیا بزدار صاحب میں اتنی عقل اور فہم ہو سکتا ہے؟ بات کرتے ہیں جی دستگیر صاحب. سب سے پہلے کہتے ہیں کہ آپ کے سب سے قریب جو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے کشتی سے جمپ لگاتے ہیں. تو یہ عین سے عثمان اور عین سے عمران, لیکن الف سے امانت اور خے سے خیانت کیوں؟ یہ تو ایک قدرتی بات ہے کہ جب ٹائٹینک ڈوب رہا ہو تو جن کے پاس کوئی بھی ذرا سی بھی اپنی جان بچانے کے لیے کشتی موجود ہے وہ اس میں چھلانگ لگا دیں گے اور اس کی تیاری شروع کریں گے. اور بزدار صاحب کا یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح 4 سال اپنی نااہلی سے اور نالائکی سے اور کرپشن سے ایک پورا پنجاب میں میں چونکہ خود وہاں کا ایک منتخب نمائندہ ہوں, جس طرح وہاں کا پورا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ کھایا گیا ہے سرکاری اہلکاروں کی طرف سے, وزیروں کی طرف سے, وزیر اعلیٰ کی طرف سے. اس کی کوئی مثال نہیں ملتی, کیونکہ 4 سال میں پنجاب میں کوئی نئی اینٹ تو لگی نہیں, اور سوائے کرتارپور کے اور کوئی وہاں کام نہیں ہوا. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ شاید اپنے آپ کو وہاں چونکہ بہت ہی زیادہ غالباً معاملات خراب تھے تو انہوں نے پہلے انڈیا دے دیا. لیکن اسلام آباد میں بھی عمران خان صاحب کے پاس صرف ایک کھوکھلا اعتماد ہے, جس سے وہ پہلے قوم کو کہتے تھے کہ جی میں خودکشی کر لوں گا اگر IMF کے پاس گئے, پھر کھوکھلے اعتماد سے کہتے تھے کہ میں 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا, میں نے نوٹس لے لیا ہے چینی کی قیمتوں کا, میں قیمتیں کم کر دوں گا, دوائیوں کی قیمتیں کم کر دوں گا. تو یہ ہر بار ایک کھوکھلے اعتماد سے اپنی صرف جو پارٹی ہے یا اس کے جو اراکین ہیں ان کو ہمت دلانے کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں. ورنہ خود آپ کو معلوم ہے, اور آپ کے ناظرین بھی گواہ ہیں, کہ جو شخص خود کہہ چکا ہو کہ یو ٹرن کرنے والا عظیم لیڈر ہوتا ہے, تو جو سرپرائز ہے اس کا یو ٹرن بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ریکارڈ تو بہت طویل ہے یو ٹرن. ٹھیک ہے, اوکے. یہ بتا دیجیے گا کہ یہ آپ کو کیا لگتا ہے, بزدار صاحب ظاہر ہے کرپشن کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے, ہم بار بار کہتے ہیں کہ بزدار صاحب کی کارروائی بڑی خراب ہے, بزدار صاحب نے ٹھیک کام نہیں کیا, لیکن بزدار صاحب سے جو کام کروانا تھا وہ تو کروا دیا ہے. وہ کس کو امپلیکیٹ کرتا ہے سب سے زیادہ؟ آپ کو کیا لگتا ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو کس نے بچایا ہے عثمان بزدار صاحب کی ایویڈنس ہٹا کر؟ جی تمام جو شواہد ہیں وہ تو عمران خان صاحب کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ بزدار صاحب ان کے لیے ایک ریموٹ کنٹرول تھے جس کو وہ اسلام آباد میں بیٹھ کر اس کا بٹن دبائیں اور پنجاب میں وہ کام ہو جائے. تو اور بزدار صاحب چونکہ پہلی دفعہ ایک رکن بنے تھے صوبائی اسمبلی کے, ان کو وہ تجربہ بھی نہیں تھا, تو ان کے ذریعے پریکٹیکلی پنجاب کو تو عمران خان نے چلایا ہے اور ان کے حواریوں نے چلایا ہے. تو جب معاملات اٹھیں گے اور ریکارڈ, اسی لیے غالباً CCTV کی فوٹیج ہٹائی گئی کہ وہ جو نمائندے جاتے تھے وزیر اعظم کے اپنے مختلف معاملات کے لیے, اگر ان کی ویڈیوز ہیں تو وہ غائب کر لی جائیں, یا کسی نے کوئی ہارڈ ڈرائیو میں ریکارڈ نوٹ کیا ہوا ہے تو اس کو بھی اٹھا لیا جائے, کہ تاکہ عمران خان صاحب کی جو اگر وہاں انگلیوں کے نشانات ہیں جو کہ بارہا اور بار بار ہیں, ان کو اصل میں غائب کرنے کی کوشش کی گئی. بزدار صاحب کا ایک پہلی دفعہ MPA بننے کی وجہ سے ان کا تو کوئی اس معاملے میں سیاسی دھڑا, کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. وہ مکمل طور پر عمران خان کے مرہون منت تھے اپنے عہدے کو قائم رکھنے کے لیے, تو اس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں.
اچھا ٹھیک ہے، یہ بتا دیجیے گا کہ یہ پنجاب میں سارا کچھ ہو رہا ہے، جہانگیر خان ترین گروپ ہے، ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد وہ مائنس بزدار فارمولا بھی اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مراد راز صاحب ان سے بات کر رہے ہیں، اتحادی آپ کے ممز دا ورڈ ایک طرف کہتے ہیں ساتھ ہیں، کبھی کہتے ہیں ہمارے پاس حکومت کے ساتھ چلنے کا کوئی جواز نہیں ہے، بٹ سر یہ جو پورا ایک تاثر، ایک ایٹماسفیئر کریٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک جمہوری عمل ہو رہا ہے لیکن اس سے لبادہ آمریت کا پہنا ہوا ہے، اس کو آپ کیسے ڈینائی کریں گے سر؟ جی نہیں، میں اس کو ڈینائی نہیں کروں گا. ایک حقیقت ہے پاکستان میں جو ہائیبرڈ نظام ہے یا مقتدرہ کا سیاست میں کردار ہے، اس کو ہم کیوں اس سے ہم روگردانی کریں کہ نہیں ہے. صرف کوشش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے برعکس اپوزیشن نے مکمل طور پہ ایک آئینی رستہ اختیار کیا ہے. ہم کوئی بلڈوزر لے کے پارلیمنٹ کے جنگلے نہیں گرا رہے، ہم ڈنڈے لے کر پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ نہیں کر رہے، ہم اسلام آباد پولیس کے افسروں کو اور اہلکاروں کو زد و کوب نہیں کر رہے، ہم جا کے زبردستی پی ٹی آئی کے کارکنوں کو پولیس سے چھڑوا نہیں رہے، ہم سپریم کورٹ کی جو جنگلے کے اوپر شلواریں نہیں لٹکا رہے. تو ہم نے تو ایک آئینی عمل اختیار کیا ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایک منتخب نمائندہ ہونے کے ناطے کہ میرے جو ووٹر ہیں پچھلے 31 ماہ سے جو اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی ہے وہ ہر مہینے اوسطاً 12.6% رہی ہے. تو لوگوں کے تو گلے گئے ہیں. اب گھی کی قیمت جو 500 روپے کلو ہو گئی ہے، جو ہمارے دور میں 150 روپے کلو تھا، تو اب کوئی شخص گھی خریدنے کے قابل نہیں ہے، چینی خریدنے کے قابل نہیں ہے. اور میں آپ کو خود پھر بتا سکتا ہوں کہ میرے پاس تو ایسے غریب لوگ آتے ہیں، میرے ووٹر ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ آدھا کلو آٹا خریدا اپنے گھر کے لیے. تو اس طرح کی جب حالات ہو جائیں، لیکن دستگیر صاحب آپ کے پاس بھی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے نا، آپ آئیں گے تو فوری طور پر قیمتیں نیچے تو نہیں جائیں گی. لیٹس بی ریئلسٹک، لیٹس بی ریئل. یہ تو ایسے نہیں ممکن نا کہ آپ آئیں گے، ٹھیک ہے آپ رین کریں گے، آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایونچولی اٹ ول ٹیک ٹائم. اور ظاہر ہے اس کا لیکن جو اہم کام ہم کریں گے جو کہ اس حکومت میں نہیں ہوا، ہم گندم کی سمگلنگ روکیں گے. اچھا، جو 3 سال سے بلا روکو ٹوک لاکھوں ٹن گندم، اور وزیر فوڈ سیکیورٹی نے قومی have we lost خرم صاحب؟ okay, I think we've lost some sort of connection. Okay, let's take a quick اچھا اوکے ہاں جی خرم صاحب جی ہاں تو آپ یہ کریں گے کہ بیج کی یہ روکیں گے سر. لیکن آپ کو یاد ہے کھاد یوریا کا مسئلہ بنا تھا، اب سیمنٹ ناپید ہو گیا ہے، کیا مطلب آپ کیا کیا روکیں گے آ کے؟ جی نہیں دیکھیے، یہ روکنا نہیں ہے، اصل میں تو بہتر انتظام کے ذریعے جو کموڈٹیز ہیں ان کی سپلائی کو یقینی بنانا ہے. وہ چینی ہو، وہ گندم ہو جو ملک میں پیدا ہو رہے ہیں، سیمنٹ ملک میں پیدا ہو رہا ہے، فرٹیلائزر ملک میں پیدا ہو رہا ہے، لیکن اس ملک سے غائب ہو رہا ہے. تو لہذا بہتر ایڈمنسٹریشن کے ذریعے اس کی سپلائی کو یقینی بنانا تاکہ کوئی بھی جو مافیا ہیں وہ مارکیٹ کو مینیپولیٹ نہ کر سکیں. تو عمران خان کے 4 سال کا ایک اور جو نتیجہ ہے جس کے اوپر غور کم ہوا ہے وہ یہ کہ ملک میں معاشی ناہمواری جو ہے وہ ریکارڈ سطح پہ ہے، کہ جو پہلے امیر تھے اب وہ انتہائی امیر ہو گئے ہیں، اور جو متوسط طبقہ تھا غریب تھا وہ انتہائی غریب ہو گیا. تو وہاں جو انیکوالٹی کریٹ ہوئی ہے کہ ریئل اسٹیٹ والے اور دوائیوں والے اور یہ اسمگلنگ کرنے والے، تو مریم اور حمزہ کل کیوں نہیں چل پڑے؟ 2 دن ڈیلے کیوں ہوا ہے؟ کس چیز کا انتظار ہے سر؟ 2 دن اور کس کو دیے گئے ہیں اور کس لیے دیے گئے ہیں؟ جی کسی کو دن نہیں دیے گئے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لانگ مارچ جو ہے وہ جو ایکچوئل عدم اعتماد کا ووٹ ہونا ہے اس کے قریب تر ہو. تو اس کے لیے 2 دن اس کو ڈیلے کیا گیا ہے، کیونکہ 25 کو انشاءاللہ جب اجلاس ہوگا اور وہ قرارداد واقعی طور پیش ہو جائے گی، اور اگر اس پہ بحث شروع ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو اجتماع ہے وہ قریب تر ہو اس ووٹ کے، تاکہ عوام کی بھی جو پریشر ہے جو آلریڈی پریڈ گراؤنڈ میں ہوں گے. آپ کہاں ہوں گے؟ وہ پریڈ گراؤنڈ میں ہیں، تو آپ کتنے دور ہوں گے پارلیمنٹ سے؟ جی ہم ابھی تک تو پروگرام یہ ہے کہ ہم اپنا جو آخری جلسہ ہے وہ لیاقت باغ راولپنڈی میں کریں. ٹھیک ہے اوکے. اچھا کوئکلی سر، یہ کاف لیگ کا اور متحدہ کا معاملہ مطلب ٹل گیا ہے، ہو گیا ہے، فیصلہ بھی ہو گیا ہے، باضابطہ اعلان کیوں نہیں ہوتا؟ جی وہ بھی مارگریٹ تھیچر میں نے کہا تھا کہ ان پالیٹکس یو ڈونٹ ٹیک اے ڈیسیژن انٹل یو ہیو ٹو. تو لہٰذا وہ بھی جیسے جیسے تاریخ قریب آئے گی تو ذہن جو ہے وہ فوکس ہوں گے اور اعلان ہونے شروع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ کامیابی اپوزیشن کی ہوگی. ٹھیک ہے سر. بات ہو رہی ہے کہ منت سماجت کر رہے ہیں خان صاحب اور نیوٹرل پارٹی کی، اور منت سماجت سے ممکن ہے کہ کوئی مفاہمت تک بات پہنچے. مفاہمت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس آن آفر کچھ ہو.
کیا ان پاپولر لیڈر, جیسے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بریک سے پہلے اسی سوال کے جواب میں کہا کہ ان پاپولر لیڈر کچھ بھی دے گا تو سوال اٹھیں گے, آپ کے پاپولر لیڈر جب آ کے کچھ دیں گے تو سوال نہیں اٹھیں گے؟ جی, اسی لیے ہماری تو کوشش اور خواہش ہے کہ جتنی جلدی انتخابات ہو سکیں تاکہ ایک منتخب وزیر اعظم جو ہے وہ یہ اہم فیصلے کر سکے جن کی ضرورت ہے. اور جہاں تک اگر منت سماجت کر رہے ہیں, منت سماجت سے جو پاکستان میں اکانومی کا اپنا ایک بحران ہے, لیکن جو خارجہ پالیسی کا کرائسس ہے وہ عمران خان کے ہوتے ہوئے دنیا کوئی ملک ڈیل کرنے کے لیے پاکستان سے تیار نہیں ہے. تمام ممالک ہمارے دوست تھے یا دشمن تھے, بلکہ دشمن کو تو خوش کر دیا عمران خان صاحب نے تعریف کر کے ہندوستان کی, اور جو ہمارے سب دوست ہیں وہ ناراض ہیں اور اپسیٹ ہیں. سر او آئی سی کانفرنس کا کریڈٹ تو دیں نا, او آئی سی کانفرنس کی ہے انہوں نے, تمام آپ کے لیڈرز آئے ہیں, آج پریڈ ہوئی ہے زبردست, آپ کو پتہ ہے قرارداد آج پاکستان کی منظور ہوئی تھی اور ظاہر ہے کہ اٹ واز اے بگ ڈے, تو یہ تو آپ ان کو کریڈٹ دیں جو انہوں نے کیا ہے یونائٹڈ نیشنز میں جس طرح سے. ہم بڑی خوشی سے کریڈٹ, جی ہم بہت خوشی سے کریڈٹ دیں گے, لیکن پاکستان کے جو بنیادی خارجہ پالیسی کے مفادات ہیں ان پر صفر پیش رفت ہے. ہمیں جو سب سے بڑی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ یہ تمام اسلامی ممالک ہندوستان کا 5 اگست 2019 کا جو قدم ہے اس کی مذمت کریں اور کھل کر کہیں کہ یہ ایک بین الاقوامی قوانین اور یہ جو یو این کی جو ریزولوشن ہیں ان کے خلاف ہے. ابھی تک عمران خان صاحب اب 3 سال ہونے کو آئے ہیں, کسی بھی انٹرنیشنل فورم سے یہ مذمت نہیں حاصل کر پائے, اور جب تک وہ حاصل نہیں کریں گے تو باقی تو گفتگو چلتی رہے گی. کیا اسلامو فوبیا ایشو ضرور ہے, لیکن وہ پاکستان کا کور فارن پالیسی انٹرسٹ نہیں ہے. اور بھی انہوں نے جو ہے وہ موبائل فونوں کی بات کر دی, طلاق کی بات کر دی. اب یہ پاکستان کے فارن پالیسی انٹرسٹ نہیں ہے, جو فوکس ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. بس ٹھیک ہے انہوں نے ایک ایونٹ کیا ہے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن ہمیں جو ایکچوئل انٹرسٹ ہے اس کو پرسو کرنے کے لیے غالباً ایک نئی حکومت. اوکے, سو ہی ہیز فالس براوادو ٹو انسسٹ کہ وہ عدم اعتماد کو ناکام بنائیں گے. آپ کے پاس کیا ہے جو آپ یہ بضد ہیں کہ عدم اعتماد کامیاب ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لیڈرز ہیں, یہ جن کو ڈرایا جا رہا ہے تا حیات نااہلی کے عنصر سے, آپ کو لگتا ہے یہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے, چل پائیں گے, آئیں گے ووٹ ڈالنے اس دن اگر یہ معاملہ؟ دیکھیے, جب بھی ہم نے آخری دفعہ جب کوشش کی تھی سنجیدگی سے تو 3 مارچ 2021 کو یوسف رضا گیلانی کے الیکشن میں جو میجک فگر ہے 172 کا, وہ اپوزیشن نے حاصل کر لیا. 172 163 اگر آپ کو یاد ہو گیلانی صاحب کے ساتھ. اس کے بعد اپوزیشن میں چونکہ اس وقت دراڑ تھی تو وہ مقصد کانفیڈنس ووٹ پہ حاصل نہیں ہوا. اب جب کہ ہم یونائٹڈ ہیں تو جو 172 ہم 1 سال پہلے جس کا مظاہرہ کر چکے ہیں, انشاءاللہ اس سے بہت اوپر نمبر جائے گا. اوکے, کاف لیگ متحدہ فیصلہ آپ کے حق میں کرے گی, یعنی کہ اپوزیشن کے حق میں کرے گی؟ جی, آج جب ہم گفتگو کریں 23 مارچ کو تو قیاس یہی ہے اور زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ بہت جلد ہم اپوزیشن کے حق میں اعلان کر دیں. اوکے, دستگیر صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آئیں گے تو علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کا جو سرپرائز ہے وہ کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر, اگین ہمارے لا منسٹر کہاں ہیں؟ بریک کے بعد. جی, بہت ہو گیا اپوزیشن کا بار بار یہ کہنا کہ عدم اعتماد آئے گا, کامیاب ہو جائے گا. اب خان صاحب ظاہر ہے کچے کھلاڑی نہیں ہیں. خان صاحب کے سلیو پہ آخر ہے کیا, اور وہ جو ترپ کا پتہ انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے وہ کیا ہے, اور پتوں میں کیا چھپا ہے, اور سرپرائز کیا آ سکتا ہے؟ علی محمد خان صاحب ہمیں بتائیں گے. علی صاحب, سرپرائز کیا ہے وہ تو آپ نہیں بتا سکتے, لیکن کتنا بڑا سرپرائز ہے یہ تو بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ ثانیہ صاحبہ. سب سے پہلے تو میں نے ویسے بریک میں بھی پوچھ لیا تھا, تو اللہ آپ کو صحت دے. کوئی آپ نے کوئی جوڈو کراٹے شروع کر دیے ہیں تو اللہ کرے آپ کا ہاتھ جلد ٹھیک ہو جائے. تھینک یو سر. جی لیکن یہ دعا کریں کہ باقی سیاستدان آپس میں جوڈو کراٹے نہ کریں. تو جو سرپرائز کی آپ نے بات کی ہے, جو سرپرائز کی آپ نے بات کی ہے, تو وہ سرپرائز ہی کیا جو ہم ثنا بچہ کو جو ہے وہ سرپرائز دینے سے 72 گھنٹے پہلے بتا دیں. تو سرپرائز ہے, اور ایک نہیں ہے 2-3 ہیں, لیکن اس کے لیے تھوڑا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. اچھا سر, 2-3 سرپرائز کس کے لیے ہیں؟ مطلب یہ اپوزیشن جماعتوں کے لیے ہیں, حلیف جماعتوں کے لیے ہیں, ناراض ارکان کے لیے ہیں, دکھی ارکان کے لیے ہیں, کوئی ان کے مطالبات, ان کے تحفظات کوئی صحیح ہو جائیں گے کیا؟ مطلب کس کے لیے سرپرائز ہوگا؟ اچھا سرپرائز ہے, برا سرپرائز ہے؟ دیکھیں, ہمارے حلیف اور ہمارے جماعت کے لوگوں کے لیے اچھا سرپرائز ہے,
اور 3 لوگوں کے لیے بہت برا سرپرائز ہے. مولانا صاحب کے تو منہ کا ذائقہ بہت عرصے تک تلخ رہے گا, اور شہباز صاحب جو ہیں ان کو تو حالت ان کی ایسی ہے کہ ان کو تلخ و شیریں کا آج کل پتہ نہیں چل رہا. بلاول صاحب جو ہیں تو کام پہ ٹانگتی ہیں تو مزید ٹانگیں گی. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ سرپرائز کے علاوہ واقعی سر اور سیریس نوٹ یہ کیا مطلب ہونے جا رہا ہے؟ اگر یہ 25 کو آپ نے اجلاس بلایا ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید آپ لوگ فاتحہ کر کے اس بل کی بات نہیں کریں گے, پھر وہ پینڈنگ میں چلا جائے گا, پھر عدلیہ سے آپ لوگوں نے ظاہر ہے مدد مانگ لی ہے. 14th امینڈمنٹ کا ہمارے سامنے ہے جہاں پہ فلور کراسنگ کو منع کیا گیا, ڈسکوالیفیکیشن اس میں ہے, مدت کا تعین نہیں ہے, نہ آرٹیکل 14 میں ہے جو امینڈمنٹ ہوئی تھی اور نہ ہی 63 میں ہے. تو اب ظاہر ہے اس کو تاحیات کرنا ہے یا نہیں کرنا, اس کے لیے آپ جو بات کریں قبل از وقت نہیں ہے. کافی آپ نے بڑا جامع سوال کیا ہے, اتنا ٹائم ہی ہمارے پاس نہیں کہ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں. دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ جو آرٹیکل 95 ہے وہ آپ کو ایک رائٹ دیتا ہے کہ آپ ووٹ کر سکتے ہیں اپنی جماعت کے خلاف بھی, لیکن اس کے پھر ریپرکشنز ہیں, اور ریپرکشنز کیا ہیں؟ آپ کی ڈسکوالیفیکیشن ہے, آپ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن دیکھیں جہاں آپ کو رائٹ آف ووٹ ہے تو اس پہ بڑی اب تفصیل سے بات ہو رہی ہے کہ وہ ایبسولوٹ نہیں ہے. کچھ ووٹس وہ ایسے ہیں جو آپ کے نہیں, وہ جماعت کا رائٹ ہے, کیونکہ دس از سم تھنگ جو آپ نے جماعت کے اس پہ ٹکٹ پہ ووٹ لے کے آئے ہیں تو آپ کے پاس ایک امانت ہے. اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ ڈی سیٹ کب ہوتے ہیں؟ ڈی سیٹ تب ہوتے ہیں جب آپ اپنا وہ ایکٹ کر لیتے ہیں. لیکن اب اس پہ بھی دو رائے آ رہی ہے کہ کیا ایک ممبر جس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا اور اس دن خاموشی سے جا کے اس نے یا ووٹ کیا یا نہیں کیا, اس کی کنڈیشن اسی جیسی ہے جو ممبر پہلے سے اوپن میں آ چکا ہے اور بتا چکا ہے کہ میں اپنی جماعت کے خلاف ڈیفیکٹ کروں گا, تو کیا پھر اس کے ووٹ کی رائٹ بھی وہی ہے سینکٹیٹی؟ اس پہ تو بڑی مستند رائے آ رہی ہے. جیسے اس دن میں نے دیکھا, آپ بھی ضرور دیکھیے گا, جسٹس وجی صاحب کا جو ہمارے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ رہے 2013 میں, لیکن اب ظاہر ہے ہمارے ساتھ اس طرح سے اب نہیں ہے, تو ان کی رائے آئی, حالانکہ ایکسپیکٹ تو میں نہیں کر رہا تھا, لیکن وہ ہمارے موقف کو سپورٹ کرتی ہے ان کی بات, اور وہ یہ ہے کہ آپ اگر یہ ممبران جاتے ہیں, ایک تو رائے یہ ہے نا کہ ووٹ ڈال سکتے ہیں, کوئی نہیں روک سکتا, دوسری رائے یہ ہے کہ ڈال ہی نہیں سکتے. ان کی رائے یہ ہے کہ جا کے ووٹ ڈال سکتے ہیں لیکن وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا, کیونکہ جب وہ خلاف ووٹ کریں گے تو پھر ان کا ریفرنس چلا جائے گا الیکشن کمیشن کو, اور الیکشن کمیشن اگر ان کو ڈی سیٹ کرتی ہے تو ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, اگر وہ ڈی سیٹ نہیں کرتی تو پھر ان کا وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا. بہرحال اس میں دو رائے. جہاں تک اس بات کی آپ نے ثنا صاحبہ بات کی ہے کہ کیا ان کی ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہوگی یا فار دیٹ پرٹیکولر ٹرم ہوگی, تو اسی لیے تو ہم نے پھر یہ ریفرنس جو ہے صدر مملکت صاحب کے وساطت سے وہ گیا ہے, چونکہ سب جوڈس ہے, اٹ ناٹ رائٹ فار می ایز این ایڈوکیٹ کہ میں اس پہ رائے کروں, لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہوگی, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں فار ٹرم ہوگی. ہماری سوچ یہ ہے کہ یہ اس ٹرم سے کم از کم اگر لائف نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ ٹرم اور 2 مور ہو سکتی ہے, لیکن آئی تھنک کہ سپریم کورٹ اس کی بہتر آربیٹر ہے, اور ظاہر ہے اس پہ ابھی کوئی رائے وہ دیں گے بھی. ٹھیک ہو گیا. سر آپ کے فروغ نسیم صاحب, کیا میں نے ٹکٹس پڑھے تھے کچھ دنوں قبل, ہم نے سنا وہ ٹکٹس چل رہے تھے, اور یہی تھا کہ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد یہ ٹکٹس چلے, اس کے بعد فروغ نسیم صاحب بھی غائب ہیں. اس کے بعد یہ بتا دیں کہ آپ کے اٹارنی جنرل صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم حق دیں گے ووٹ کرنے کا, لیکن سر اس کے بعد جو حق تلفی کریں گے وہ بھی بتا دیں. نہیں, حق تلفی ہم نے نہیں, کیا وہ کریں گے, قانون کے مطابق ہوگا جو کچھ ہوگا, اور جو ووٹ کا رائٹ ہے وہ تو ظاہر ہے, لیکن وہ کن ٹرمز میں ہے. دیکھیں واٹ واز دا بیسک, جو ہر لا کے پیچھے وہ ہمارا ایک لیگل ٹرم یوز ہوتا ہے مسچف. واٹ واز دا مسچف بیہائنڈ دا لا آف 63A, وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ فلور کراسنگ نہ ہو, یعنی کہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو. اور آپ نے دیکھا ثنا صاحبہ کہ پچھلے سال جب محترم گیلانی صاحب کا الیکشن تھا سینٹ کا, اور جس میں ووٹس کی جو خرید و فروخت ہوئی, باقاعدہ ویڈیوز آئیں کہ آپ جو ہے اس کو کس طرح ووٹس کو ضائع کریں گے, اس کے بعد بھی اس پہ کوئی ایکٹ نہیں ہوا. اب آپ نے دیکھا کہ اگر ہمارے کوئی لوگ, میں تو اس بات کا بھی دائی ہوں کہ جو کوئی مسلم لیگ نون سے بھی ہمارے پاس آتا ہے وہ فلور کراس نہ کرے, اخلاقی جرت سب میں ہونی چاہیے. ہمارے لوگ بھی خان صاحب سے مطمئن نہیں ہیں, حالانکہ سر بزدار صاحب کی آج ایویڈنس کیوں ہٹائی گئی؟ ہمارے جو لوگ ہیں زیادہ تر واپس آ رہے ہیں, لیکن اگر کوئی شخص خان صاحب سے مطمئن نہیں ہے, اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے فلور کراس کر کے خلاف ووٹ ڈالیں. آپ میں اخلاق کی ضرورت ہونی چاہیے, جس طرح ہمارے بدترین مخالف ہیں.
لیکن کم از کم ایک ایکٹ انہوں نے صحیح کیا تھا جاوید ہاشمی صاحب نے کہ جب وہ مطمئن نہیں تھا خان صاحب سے انہوں نے باقاعدہ جا کے استعفیٰ دیا تھا. تو پھر اگر آپ کوئی مورل ہائی گراؤنڈ کوئی لیتا ہے تو میں تو پھر ویلکم کروں گا اپنے کسی بھی ممبر کو کہ وہ استعفیٰ دے کے پھر واپس آئے. یہ کون سی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹ پہ پاس ہوئے اور عمران خان کے نہیں ہے کوئی تو آپ سے کہہ رہے ہیں مطالبے مانے میں بھی واپس آتا ہوں. آپ مطالبہ تو مان لیں. ظاہر صاحب کہہ رہے ہیں میرے مطالبات ہیں 5 مطالبات مانے میں بھی واپس آ جاتا ہوں. وہ تو کہہ رہے ہیں میں باغی بھی نہیں ہوں, میں تو دکھی ہوں. زیڈ صاحب تو وہ تو اپنا بھائی ہے, اس کی تو کل بھی میرے ساتھ پروگرام میں تھے اور وہ تو اپنا بھائی ہے, وہ تو جائی کہیں نہیں رہا, وہ تو خان صاحب کے ساتھ ہے. اچھا سر, وہ کہہ رہے تھے 40 سے زائد لوگ ہیں دکھی, اور فروغ نسیم صاحب کا جواب نہیں دیا آپ نے. آپ جسٹس وجی کی بات کر رہے ہیں, اٹارنی جنرل آپ کا کیس لڑ رہے ہیں, آپ کے وزیر قانون بتائیں نا کہاں ہیں وہ وزیر قانون, کیا کہتے ہیں اس معاملے میں؟ نیوٹرل ہو گئے مجھے لگ رہا ہے. دکھ کا تو اپنا اپنا لیول ہوتا ہے نا. دیکھیں جیسے آپ نے ایک شخص کو بڑا دکھی کیا, آج بھی مریم بی بی دکھی ہے کہ وہ جو انٹرویو چلا تو وہ تو ابھی تک دکھی ہیں, تو اب سب دکھوں کا تو مداوا نہیں ہو سکتا نا. آپ نے اپنی جرنلسٹک ڈیوٹی کی تھی تو کچھ دکھ ایسے ہیں جس کا کوئی مداوا نہیں ہے, لیکن جو ہیومنلی پاسبل ہے. میں ایشور کرتا ہوں آپ کے چینل کی وساطت سے, ویسے ہمارے اپنے رابطے سب سے تقریباً بحال ہو چکے ہیں اور جلد ہی وہ واپس ہمارے ساتھ ادھر ہی بیٹھے ہوں گے. کوئی نہیں ان کے عدم آپ کے پاس کیا فگر ہے؟ وہ 200 کراس کرنے کی بات کریں, آپ 172 لے آئیں گے. کام رکے گا نہیں. اچھا وہ 200 کراس کرنے کی بات کریں, آپ 172 لا سکتے ہیں. ہم کیوں لائیں؟ مذاق ہے. اچھا نہیں ہم کیوں لائیں بھائی, جس نے تو اعتماد لے کے وہ لائے. ہم تو جب اعتماد کی جب وہ پاس کریں گے تحریک, تو جب کبھی ضرورت ہوگی پھر لائیں گے, یا بجٹ سیشن میں ضرورت ہوگی. ابھی تو شہباز صاحب ذرا, یا آپ لوگ نہیں ہونے دیں گے؟ نہیں, ہم کیسے نہیں ہونے دیں گے, ہم کوئی غیر آئینی کام تھوڑی کوئی کریں گے. سب کچھ آئین کے مطابق ہوگا, اور آئین کے اندر جتنی سپیس ہے اسی کے اندر تمام پلیئرز کھیلیں گے. آئین سے باہر کوئی جائے گا تو وہ پھر پچ خراب کرے گا. پچ خراب نہیں ہونی چاہیے, گراؤنڈ میں کھیل چلتا رہنا چاہیے. نیوٹرل رہے گا یا نیوٹرل رہے گا یا کپتان ہے اور ہمیشہ آخری مرد بحران ہے. اچھا نیوٹرل رہے گا اور 2023 میں بھی ہے. نیوٹرل رہے گا یا کوئی سائیڈ تبدیل ہوگی؟ دیکھیں, جس نے نیوٹرل رہنا ہوتا ہے وہ نیوٹرل رہے گا, اور وہ کرکٹ کا امپائر ہوتا ہے. باقی کوئی امپائر نہیں ہے, ایک ہی امپائر ہے, وہ اوپر بیٹھا ہے, اور وہ امپائر مجھے پتہ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. کیونکہ عمران خان صاحب نے جو اسلاموفوبیا پہ سٹینڈ لیا ہے, جو آزاد خارجہ پالیسی پہ سٹینڈ لیا, جو قوم حق و باطل کی جنگ میں خان کے ساتھ اب کھڑی ہو گئی ہے, یہ لینے کے دینے پڑ گئے ہیں ہماری اپوزیشن کو. وہ تو کہہ رہے تھے کہ خان کی پاپولیرٹی ہی نہیں ہے. آج آپ نے دیکھا بلاول صاحب, وہ بچے بیٹھا کے وہ خاموش سی, وہ جو ہے وہ چھوٹا سا جلسہ وہ جلسی کر لی انہوں نے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. کس کے پیچھے کھڑی ہے. بہت شکریہ خان صاحب, آپ نے جوائن کیا, بہت شکریہ. وقت کی کمی ہے لیکن آپ کے ساتھ ہمیشہ بہت مزہ آتا. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہاں پر پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آج کے لیے دیکھنے کے لیے شکریہ.